اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ اللہ من پسند چیز پہ کن کیوں نہیں کہتا۔ ہم انسان ہیں نا، اس لیے یہ بات کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ اس ایک لفظ کن کی کیا اہمیت ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جس پہ پوری کائنات بنا دی گئی اور ختم بھی اسی لفظ پر کر دی جائے گی۔ سو اس لفظ کو کیا ایسے ہی کہہ دیا جائے؟ نہیں، وہ کن تب کہتا ہے جب اپنے بندے کے لیے بہترین کا وسیلہ بنا دیتا ہے، اور کبھی کبھار وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے صبر کرے۔ کیا اس کا حق نہیں کہ اس سے محبت جتائی جائے؟ کیا اس کا حق نہیں ہے کہ اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کر لیا جائے؟ اور ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جو خواہش تمہاری زبان پہ ہر دعا میں رواں رہتی ہے وہ تمہیں نہ ملے۔ جانتے ہو وہ دعا کی توفیق دیتا ہی تب ہے جب اس نے کن کہنا ہو، ورنہ ہمارے آس پاس کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو دعا بھی نہیں مانگتے، صرف یہ سوچ کر کہ خدا نہیں سنتا۔ تو اگر تم اس کے کن کا انتظار کر رہے ہو تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں سسکتے ہوئے جائے اور وہ اسے سینے سے نہ لگائے؟ تو بس انتظار کرو، وہ انتظار کرنے والوں کے لیے ہی معجزے کرتا ہے۔ کچھ دروازے یا کچھ راہیں جب اللہ بند کر دیتا ہے تو ہمیں لگتا ہے جیسے وہ ہمیں سزا دے رہا ہے، ہماری دعا نہیں سن رہا، جو ہمیں چاہیے وہ نہیں سمجھ رہا، جبکہ کچھ راستے ہماری ہی بہتری کے لیے بند کیے جاتے ہیں، کیونکہ آگے جا کر ان سے ہمیں زیادہ تکلیف ملتی ہے۔ یہ سزا نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی محبت ہے، حفاظت ہے، کیونکہ وہ ہمیں مسلسل تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارے فیصلے ہماری چاہت کے مطابق ہوتے ہیں، جبکہ اس کے فیصلے ہماری بہتری اور ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں۔ لیکن ہم یہ بات اکثر بھول جاتے ہیں، وہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے اور دیتا بھی ہے۔ ہر بات کا علم ہے اللہ کو، اور انسان تو بس ایک کچا منصوبہ ساز ہے۔ تم خود کو ہی خود تکلیف میں رکھتے ہو، ورنہ اللہ تو بڑا مہربان ہے۔ تمہارا ٹوٹنا کیوں ضروری تھا؟ یہ بتانے کے لیے اللہ کے سوا تمہارا کوئی نہیں۔ تم جس سے بھی اللہ سے بڑھ کر امید لگاتے ہو اسی کے ہاتھوں توڑے جاتے ہو، کیونکہ قرآن کبھی جھوٹ نہیں کہتا، اور مکڑی کے جالوں سے بھی زیادہ کمزور ہوتے ہیں یہ دنیا کے سہارے۔ بس تمہیں توڑنے کا مقصد تکلیف میں مبتلا کرنا نہیں، بلکہ اپنے رب کی پہچان کروانا ہوتا ہے، اور جب تم اپنے رب کی پہچان کر لیتے ہو تب تم اس کی رضا میں راضی رہنا بھی سیکھ لیتے ہو۔ پھر وہ رب اپنی رضا میں راضی رہنے والوں کی رضا بھی کبھی ادھوری نہیں رہنے دیتا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، وہ لا حاصل سے ملوا سکتا ہے اور برے کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ہماری سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی، وہ جہاں سے وسیلے نکال دیتا ہے۔ کسی کے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اتنا یاد رکھیں کہ اللہ پلک جھپکتے ہی نصیب بدل دیتا ہے۔ تم جانتے ہو اللہ کب تمہیں بے سکون کر دیتا ہے؟ جب تم اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگنے لگتے ہو، جب تم سب کو یاد رکھتے ہو مگر اللہ کو بھول جاتے ہو، تب اللہ وہ ساری دنیا، وہ ساری چیزیں تمہارے ہاتھوں میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ پھر ہر شے حاصل کر کے بھی تم خوش نہیں ہوتے۔ پھر اذان کی آواز تمہارے کانوں تک تو پہنچتی ہے مگر دل تک نہیں پہنچ پاتی۔ یوں اللہ تمہیں بتاتا ہے کہ میں ہوں تو سب ہے،
اور اگر میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ چاہتے رکھو لیکن اللہ کی چاہت سے بڑھ کر نہیں۔ اپنی من پسند چیز مانگو لیکن اللہ کو مانگنے سے پہلے نہیں۔ تم اسے سب سے اول رکھو، وہ معجزوں کے لیے تمہاری دعاؤں کو سب سے اول رکھے گا۔ تم اسے خاص رکھو، وہ تمہارے لیے اپنا کن سب سے خاص رکھے گا۔ لگاتار بار بار پانی کی بوند ایک جگہ پر گرتی رہے تو پتھر میں بھی سوراخ کر دیتی ہے۔ اتنی طاقت ہے تسلسل کی زندگی میں۔ کچھ بھی اچھا کریں تو اسے جاری رکھیں اور اپنی دعائیں بھی اسی تسلسل کے ساتھ مانگتے رہیں۔ تاخیر ضرور ہو سکتی ہے مگر اجر گمان سے بڑا ہوگا۔ کبھی سوچا ہے مایوسی کفر کیوں کہی گئی؟ اس کا مطلب ہے کہ اس رب کی رحمت اور کرم اتنا وسیع ہے کہ مایوسی اس کے بعد بس گناہ ہی ہو سکتی ہے۔ وہ اتنا مہربان ہے کہ مایوسی اس کے کرم سے انکار جیسی ہے۔ اور پھر اس نے تمہیں بنایا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتا کہ تم کیا کچھ سہ رہے ہو؟ تم کچھ بناؤ تو اس کی کمزوری اور طاقت سے واقف ہوتے ہو نا؟ تو وہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وہ جانتا ہے تمہاری کوشش کو۔ تو پھر پریشان ہونا چھوڑ دو، وہ سب سنبھال لے گا۔ اللہ تمہاری اور تمہارے ایمان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ جب تم اس سے دعا مانگتے ہو، اس سے اپنے ایمان کی حفاظت مانگتے ہو، وہ اس ایمان کو تمہارے لیے مضبوط کرتا ہے اور وہ تمہیں اور مضبوط بناتا ہے۔ بس یہی خاصیت ہے اس سے مانگنے کی۔ اس سے جو تم مانگتے ہو وہ تمہیں ایسے عطا کرتا ہے کہ تمہارا اس پر یقین اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ بے شک وہ بہت پیاری ذات ہے۔ جسے یہ سمجھ آ جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سمجھنے والا نہیں، دل کی کیفیت کو جاننے والا نہیں، پھر وہ اپنی کہانیاں صرف اللہ کو ہی سنایا کرتے ہیں۔ دل تڑپنے پر وہ دل لے کر اللہ کے پاس ہی تو جاتے ہیں۔ اس کا مرہم ہم وہیں تو پاتے ہیں۔ اس کو خوب سمٹنا آتا ہے۔ تم سب اس پر چھوڑ کر تو دیکھو۔ ہم خود کو ہی پیچھے کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ صبر کرنے کے باوجود خود کو بے صبری کی انتہا پر پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن ایک دن ایسا آتا ہے، یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہم خود سے کی جنگ سے باہر آ چکے ہوتے ہیں۔ تو جب بھی صبر مشکل پڑ جائے، اللہ سے دعا کر لیا کرو۔ جو صبر دے سکتا ہے وہ صبر آسان بھی کر سکتا ہے۔ اپنی تکلیفوں، اپنی الجھنوں کو وہیں لے کر جاؤ۔ تم خالی ہاتھ نہیں لوٹو گے۔ ہر چیز تبدیل ہو جائے اگر ہم سب کچھ بھول بھی جائیں، لیکن اللہ کچھ نہیں بھولتا۔ تڑپ کے لمحے مانگی دعائیں، ہماری بے صبری، ہمارا گھٹن بھرا لمحہ، وہ رب کچھ بھی نہیں بھولتا۔ ہر وقت گزر جاتا ہے، ہر غم ہلکا پڑ جاتا ہے، لیکن یہ گزرتے وقت، دنوں اور مہینوں میں جو وقت ہوتا ہے، یہ صرف گزارنے والے کو پتہ ہوتا ہے۔ ہر چیز لکھنا، ہر چیز کہنا آسان ہے، اس پر پورا اترا جائے تو صرف اسے اترنے والے کو پتہ ہوتا ہے، اور صرف رب ہی تو ہوتا ہے۔ اللہ سے مانگ کر ہلکے ہو جایا کرو۔ کیا تم نے نہیں سنا؟ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا اپنے بندوں کو انسنا نہیں کرتا۔ وہ تو بڑا مہربان ہے، وہ سب کی سنتا ہے اور ہمت بھی وہی دیتا ہے۔ زندگی کے بہت سارے اسباق میں سے ایک سبق یہ بھی سیکھا ہے میں نے کہ جب ہم اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں معاملہ، تو وہ رب ایسی ایسی جگہوں سے نوازتا ہے کہ انسان حیرت زدہ ہو کر سوچتا ہے
کہ یا اللہ میرے صبر کا اتنا اچھا صلہ۔ ہم لوگ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ جس نے برا کیا اس کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہمیں دنیا میں کیا کیا دے رہا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے اگلے کے مکافات عمل کی، تو وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب کس کو کیسے اور کیا سبق دینا ہے۔ صرف ایک بار دل بڑا کر کے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ کر دیکھیں۔ لوگ آپ کے خلاف جو چال چلتے ہیں انہیں چلنے دیں، جو تدبیر کرتے ہیں انہیں کرنے دیں۔ آپ نہیں جانتے اس تدبیر میں اللہ نے آپ کے لیے کس خیر کو چھپایا ہوا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی چال چلی تھی، انہیں اندھیرے کنویں میں پھینک آئے تھے، اور کیسے اللہ نے یوسف علیہ السلام کو اس کنویں سے اٹھا کر عزیز مصر بنا دیا۔ یوسف علیہ السلام نہیں جانتے تھے اس تدبیر میں اللہ نے ان کے لیے کیا چھپا رکھا تھا، اور نہ ہی کوئی اور جانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب جو کچھ چاہتا ہے اس کے لیے بڑی عمدہ تدبیریں کرتا ہے۔ بے شک وہی ہے جس کا علم بھی کامل ہے اور حکمت بھی کامل۔ دنیا آپ کو لاکھ گرانا چاہے، لیکن آپ کا رب آپ کو تھامنے کے لیے موجود ہے۔ عزت اور ذلت اللہ دیتا ہے، لوگ تھوڑی نہ کسی کو عزت یا ذلت دے سکتے ہیں۔ اللہ چاہے تو انہی لوگوں سے آپ کو عزت دلوا سکتا ہے جو آپ کے لیے چالیں چل رہے ہیں، آپ کے لیے منصوبے بنا رہے ہیں۔ اللہ کی حکمتیں اور اللہ کی تدبیریں صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اس دنیا کا کوئی شخص ایسا نہیں جس نے صبر نہ کیا ہو، چاہے کوئی امیر ہے، غریب ہے، یا ملک کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو۔ سب صبر کرتے ہیں، اور صبر ہر شخص پر واجب بھی ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ نبیوں نے بھی صبر کیا۔ سب سے زیادہ صبر تو اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ پتھر کھائے جن کا من نور سے بھی زیادہ منور تھا، پھر ان کے لیے معجزے ہوئے۔ آپ کیوں تھکتے جا رہے ہیں؟ ابھی تو آپ نے صبر کر کے اس کا انعام پانا ہے۔ اچھا تو آپ نے اور امتحانات دینے ہیں، ابھی تو آپ نے اپنے خوابوں کو اڑان دینی ہے۔ ابھی تو خوبصورت مستقبل آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ ابھی تو بہت جگہ صبر کرنا ہے۔ بہت جگہ صبر کر لیا نا، اب تھوڑا اور صبر کر لیں، تھوڑی اور کوشش کر لیں آگے بڑھنے کی۔ چیزیں ہمیشہ ویسی نہیں ہوتی جیسی وہ نظر آتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے اپنے بیٹے کو دریا میں پھینک دینے کو کہا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں تنہا چھوڑ دیا گیا۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ آخر میں کیسے حالات ان کے لیے بدل گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پالا گیا، اور عین اس وقت جب لشکر ان کا تعاقب کر رہا تھا تو بحیرہ کلثم پر پہنچ کر رکے نہیں۔ اللہ نے آپ کے لیے راستہ بنایا اور وقت کے فرعون کو غرق کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ سے صحیح سلامت نکلتے دیکھا تو وہاں کے بڑے بڑے بھی رش کر اٹھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی پکار اٹھے کہ واہ ابراہیم، کیا رب ہے تیرا۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا تو گورنر بنا دیا، اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے بھی ملوا دیا، جو دن رات آپ کی راہیں تکتے زار زار آنسو بہاتے تھے۔ یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور جب واپس لوٹے تو ساری قوم اللہ کا عذاب خود پر آتے دیکھ کر بت پرستی چھوڑ کر توبہ کر چکی تھی۔
اللہ نے ہمیشہ ہمارے لیے اچھا سوچ رکھا ہوتا ہے، وقتی طور پر شاید اچھا نہ ہونا ہی ہمیں اچھا لگ رہا ہو، مگر اختتام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ اللہ نے ہماری سوچ سے بڑھ کر ہمارے لیے اچھا سوچا ہوتا ہے۔ اگر آج آپ مشکل حالات سے گزر رہے ہیں تو یقین رکھیں اور آنے والے کل کی بہتری کے لیے پرعزم رہیے۔ معجزات تبھی رونما ہوتے ہیں جب اللہ پر اندھا اعتماد کیا جاتا ہے۔ اپنے اللہ کے حکم کے باعث جو صبر کرنے میں لطف ہے اسے بس اہل محبت ہی سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صبر، جب ان کو جلتی آگ میں ڈال دیا گیا تھا، وہ گھبراہٹ سے اللہ سے مایوس نہیں ہوئے تھے، وہ نا امید نہیں ہوئے تھے۔ یہ لمحے ان کے لیے کتنے لطف والے تھے۔ جلتی آگ مگر اس آگ کی تپش ہی نہیں تھی، تب ان کے دل میں اللہ کے لیے کتنی محبت اور بڑھ گئی ہوگی۔ وہ وقت جب اللہ نے خواب میں حکم دیا اپنے لگتے جگر کو ذبح کرنے کا، ان کے قدم ڈگمگائے نہیں تھے۔ اپنی پیاری چیز قربان کرنے کے لیے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا، اور وہ لمحہ جب چھری ان کی گردن پر تھی، ہاتھ کانپے ہوں گے نہیں۔ اچانک اللہ کا دمبا بھیج دینا کتنا لطف والا لمحہ ہوگا ان کے لیے۔ سارے دروازے بند، پیچھے دشمن نہ آگے جا سکتے تھے نہ پیچھے، اور اچانک سمندر کا 2 حصوں میں تقسیم ہو جانا۔ جب سمندر 2 حصوں میں ہوا ہوگا اس کا شور بھی بہت ہوا ہوگا، سب لوگ حیرت سے دیکھ رہے ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ لمحے کتنا پرکیف ہوگا نا۔ سامنے معجزہ ہو رہا تھا، تم کتابیں اٹھا کے دیکھ لو، ایسے کتنے ہی صبر کرنے والوں کے لیے معجزے ہوئے ہیں۔ جیت آخر صبر کرنے والوں کی ہوئی تھی، کیونکہ صبر والوں کے ساتھ اللہ خود ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی اللہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی اللہ تھا، کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا، توکل رکھا تھا اللہ پر، ان کو اللہ کا ڈر تھا۔ صبر والے بے خوف ہوتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ تمہارا صبر تمہیں کہاں سے کہاں لے کے جا سکتا ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ صبر بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اور جسے اللہ کی توفیق سے صبر کر رہا ہو تو سوچو اللہ تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ معجزات ان کے لیے ہوتے ہیں جو یقین رکھتے ہیں۔ جانتے ہو یقین کسے کہتے ہیں؟ میں نے سنا تھا کہ راستے نظر نہ آئے تب اللہ تعالیٰ پر یقین ایمان ہے، جب تک وسائل اور ذرائع نہ ہوں تب اللہ پر یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں ہے، اسباب اس کے پابند ہیں۔ وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج ہیں۔ یہ یقین اللہ پر ایمان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لشکر تھا، آگے سمندر، اور یقین اللہ پر اتنا کہ راستے خود ہی بن گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بھڑکتی آگ تھی، لیکن یقین اتنا کہ آگ خود ہی ٹھنڈی ہو گئی، کیونکہ یقین کسی چیز، آگ، پانی، انسان پہ نہیں تھا، بلکہ اس ذات پہ تھا جس کے قبضے میں زمین و آسمان ہے، جو شے رخ سے بھی زیادہ قریب ہے، جو بس کن کہتا ہے اور کام ہو جاتا ہے۔ زندگی بھی تو ایک معجزہ ہی ہے نا۔ ہزار ناکامیوں اور شکست دینے والے لمحے گزار کر، بیماریاں سہہ کر، اپنوں کے سنگ دلی اور مظالم برداشت کر کے، دوستوں کی جفا سہ کر بھی انسان زندہ رہتا ہے، پھر سے دن کو چڑھتا دیکھتا ہے۔ جب اسے لگتا ہے کہ اب سب ختم،
اب زندہ رہنے کی کوئی امید نہیں، تب اللہ پھر سے ہمت پیدا کر دیتا ہے، پھر سے روشنی کی کرن دکھا دیتا ہے، جس کے پیچھے چلتے چلتے انسان پھر سے زندہ رہنے کا بہانہ ڈھونڈ لیتا ہے اور راستہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ جب یقین کامل ہو اور صبر کر لیا جائے تو معجزات ہوتے ہیں۔ آپ کا کام تو آسان ہے، صرف اور صرف صبر، یقین اور دعا۔ معجزات تو اللہ کا کام ہے، اس کے حوالے کر دیا جائے تو خود نہیں سوچا کرتے، بس آنکھیں بند کر کے یقین کرتے ہیں کہ آنکھیں کھلنے پر سامنے بند دروازہ نہیں بلکہ عطاؤں کا سمندر ہوگا۔ دنیا جس نگاہ سے آپ کو دیکھتی ہے اس نگاہ سے آسمان والا آپ کو نہیں دیکھتا۔ دنیا آپ کو حقیر سمجھے، بے عزت کرے، باتیں سنائے، آپ کے کاموں پر اعتراض کرے، مگر آپ ان کو کچھ مت کہنا، بس یہ دیکھنا کہ عرش کا رب آپ سے کس کام پر خوش ہوتا ہے، کیونکہ یاد رکھیں آپ کی خواہشات اللہ پاک پوری کر سکتا ہے، آپ کے گناہ اللہ پاک معاف کر سکتا ہے، آپ کو جنت میں اللہ پاک لے کر جا سکتا ہے، یہ دنیا والے نہیں۔ اس لیے دنیا والوں کو کہنے دیں جو وہ کہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیں اور آسمان پر اپنا نام روشن کریں، بس یہی آپ کے کام آنا ہے۔ جو گرتے پتے کی خبر رکھتا ہے وہ تمہارے اس دل سے کیسے بے خبر رہ سکتا ہے جو اس وقت غموں سے چور ہے۔ جب یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے سامنے آئے تو شاہ مصر تھے، تو کیا اللہ کی مصلحتوں کو تم جان سکتے ہو؟ اس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا، یہاں تو اس نے نبیوں کو آزمائشوں سے 12 مرتبہ گزارا۔ تم تو ایک عام سے انسان ہو، تم اللہ اللہ کرتے ہو تو وہ تمہیں آزمائے بغیر چھوڑ دے گا؟ وہ تم امتحان سے لیے بغیر تمہیں چھوڑ دے گا؟ نہیں، وہ تمہیں آزمائے گا، بس تم یقین رکھو۔ وہ دیتا ہے تو شکر کرو اور وہ لیتا ہے تو صبر کرو، اور پھر تم دیکھنا اللہ بہت جلد آپ کے صبر کا اجر دے گا انشاءاللہ۔ میرے تمام ویورز کے لیے میری دعا ہے، اللہ کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔